دا گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ۔ کتاب میں آتھر نے زندگی کو سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم محبت دیں گے تو بدلے میں ہمیں پیار ملے گا، لیکن اگر ہم نفرت دیں گے تو بدلے میں نفرت محسوس کریں گے۔ ہم دنیا میں جو کچھ دیتے اور وصول کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ کتاب ہمیں اپنانے کا احساس حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں اور اپنے مستقبل کو روشن بنا سکیں۔ یہ کتاب پہلی بار 1925 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ آتھر کی پہلی کتاب تھی جسے انہوں نے خود شائع کیا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی پبلشر تلاش کرنے سے قاصر تھیں۔ اس چھوٹی سی کتاب نے دنیا بھر کے ہزاروں لوگوں کو زندگی میں مقصد اور تعلق کا احساس تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ یہ 1925 میں تھی۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ زندگی ایک جنگ نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔ کتاب کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ زندگی کے کھیل میں آپ کا دماغ اور اس کی تخلیقاتی فیکلٹی کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو بھی آپ تصور کریں گے یا اس پر توجہ دیں گے، جلد یا دیر اسے آپ کی دنیا کا حصہ محسوس کیا جائے گا۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں، اپنے پچھتاوے کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور اپنا روشن مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ آتھر، جنہوں نے نیو یارک میں روحانی علم پھیلانے میں کئی سال گزارے، وہ ایک مقبول، دوستانہ اور غیر رسمی ٹیچر تھیں جن میں بہت سی پوشیدہ نعمتیں بھی تھیں۔ انہوں نے دنیا کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے وہ دیکھا جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے علم کو اپنی کتاب میں شامل کیا اور ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کے اس کام کا مقصد ہر ایک کے لیے ہے۔ ایک شخص زندگی کے 4 اصول حاصل کر سکتا ہے: سماجی طبقے، صحت، دولت اور محبت۔ اگر آپ خود ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تمام فلاح و بہبود ہم سب کا پیدائشی حق ہے۔ اس کتاب کے اہم رولز یہ ہیں: زندگی میں خوشی آپ کا پیدائشی حق ہے اور بعض اوقات آپ کی ساری خواہشات غلط ہوتی ہیں۔ آتھر نے زندگی کو ایک کھیل قرار دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی لڑائی نہیں ہے، اس لیے آپ کی زندگی میں کوئی جدوجہد نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اسے ایک کھیل کی طرح دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ زندگی کو ایک کھیل کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کم پریشانی، زیادہ خوشی اور زیادہ کامیابی ملے گی۔ زندگی کا کھیل بومرنگ کا ایک کھیل ہے جس میں ہمارے خیالات، اعمال اور الفاظ جلد یا حیران کن شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ زندگی جس طرح محبت، خوف اور امید کے بارے میں تفصیلی ہے وہ خوبصورت ہے۔ آتھر بتاتی ہیں زیادہ تر لوگ زندگی کو ایک جنگ سمجھتے ہیں، لیکن زندگی ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے، دینے اور لینے کا کھیل۔ انسان جو بھی الفاظ اور اعمال بھیجتا ہے وہ واپس آتا ہے، اور کوئی بھی کھیل رولز کو سمجھے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا۔ آتھر نے محسوس کیا کہ ڈرنے سے بہتر ہے کہ ایک قابل شخص بن جائیں۔ انہیں کچھ نشانیاں ملی ہیں جو انہیں وہ راستہ دکھاتی ہیں جو ان کے پرانے اور نئے خیال میں سب سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنے سوچنے کے انداز، الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو انہیں تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے الفاظ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو ایک قدم آگے لے جائے گا، لیکن آپ کو اپنے رویے کے ساتھ ساتھ اپنے پازیٹیو خیالات بھی دیکھنے ہوں گے۔ کتاب میں زندگی کے بنیادی سبق بتائے گئے ہیں۔ آتھر بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں 4 رولز ہیں جو ہمیں ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہیں: دولت، صحت، محبت اور اظہار۔ آپ اپنے زندگی کے ان حصوں میں سے ہر ایک کو کس طرح تعمیر کر کے اس کی سلیکشن کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر آپ کو ایک یادگار اور خوشگوار زندگی ملے گی۔ خوشی آپ کا حق ہے۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو خوشی کے لیے کام کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ خوش رہنے کے حق کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے زندگی کو پازیٹیوٹی سے بھریں اور راستے میں ہر چھوٹی غلطی کے لیے خود کو الزام ٹھہرانا بند کریں۔
بعض اوقات آپ کی خواہشات غلط ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بعض اوقات غلط خیال ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ آخری صورتحال کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے وہ خود ہی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ انہیں خوش رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، تو ان میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے، حالانکہ زندگی میں خوشی کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تینوں کا مطلب واضح ہے، آپ کی جان سب سے قیمتی ہے، لہٰذا فائنل رزلٹ پر فوکس کریں۔ خدا، کائنات یا جسے آپ مانتے ہیں اسے دیکھنے دیں کہ آپ کی خواہشات کیا ہو سکتی ہیں اور باقی زندگی پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیں۔ اوتھر زندگی کے اس اصول میں بتاتی ہیں کہ زندگی کے کھیل میں امیجینیشن فیکلٹی سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی تصور کرتا ہے اسے اپنی زندگی میں جلد یا دیر واپس مل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اپنے مقصد کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اچھی امیجینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امیجینیشن کی فیکلٹی کو تربیت دینے کے لیے دماغ کو سمجھنا ضروری ہے۔ فلورنس دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں: لاشعور، شعور اور سپر شعور۔ اوتھر بتاتی ہے کہ لاشعور دماغ صرف ایک طاقت ہے جس کی کوئی سمت نہیں، یہ بھاپ یا بجلی کی طرح ہے، اور یہ وہی کرتا ہے جو اسے کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، اس کی کوئی آنے والی طاقت نہیں ہے۔ اوتھر بتاتی ہیں ذہن زندگی کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسا کہ یہ ہے، یہ تصویروں کو دیکھتا ہے اور لاشعوری ذہن پر اثر ڈالتا ہے۔ سپر شعور ذہن ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، جو ہمارا دماغ ہے اور ہمارے تمام خیالات کا مرکز ہے۔ ذہن کے 3 حصوں کو سمجھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ وہی دیکھتا یا سوچتا ہے جو ہم اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ اچھی طرح سے تصور کریں گے تو آپ کا دماغ یقیناً اچھا سوچے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں شامل کریں اور تصور کرنا شروع کریں۔ آپ کا ذہن پھر اچھے رزلٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو زندگی میں صرف پازیٹیو اور اچھے رزلٹ ہی ملیں گے۔ بڑھتے ہیں کتاب کے اگلے چیپٹر کی طرف، الفاظ کی طاقت۔ اوتھر اس اصول کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو شخص الفاظ کی طاقت نہیں جانتا وہ وقت کے پیچھے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے مسلسل بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا ہم پر کیا اثر پڑتا ہے، بہتر یا بدتر۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو الفاظ ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں وہ ہمارے لاشعوری ذہن میں سچائی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان اندرونی یا بیرونی الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے جو ہم خود سے یا دوسروں سے بولتے ہیں۔ اوتھر کا کہنا ہے کہ الفاظ کی طاقت بہت زیادہ ہے، لہٰذا محتاط رہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ نیگیٹو الفاظ کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ ان میں اظہار کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم الفاظ کے ذریعے اپنے یا دوسروں کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ کسی شخص کے سوچنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے اسے سنیں اور اس کے حالات کو سمجھیں، چاہے وہ شخص ہر پہلو سے عظیم ہو یا جدوجہد کرنے والا۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ہم سب اپنے الفاظ کو صرف 3 مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ہمت کرتے ہیں: شفا بخشنا، برکت دینا یا امیر بننا۔ جو آپ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں ضرور کہا جائے گا، اور جو آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں وہی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دوسروں سے اچھا سننا چاہتے ہو تو خود بھی اچھا بولو، تو بدلے میں صرف اچھا ہی سنو گے۔ اگر آپ خود کسی سے پیار سے بات کریں گے تو آپ کو پیار بھرا جواب ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کو اپنانے سے نہ گھبرائیں، باقی رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف، معافی کا قانون۔ اوتھر بتاتی ہے کہ معافی کا قانون ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ معافی کے قانون کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ دنیا کو صرف پازیٹیو انرجی دیتے ہیں اور آپ کو اس کے پازیٹیو رزلٹ ہی ملیں گے۔ اوتھر کا کہنا ہے محبت احساس کا قانون سب سے طاقتور قانون میں سے ایک ہے
جو موجود ہے۔ ہر کوئی محبت سے بنا ہے اور محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوا ہے تو انہیں معاف کر دیں، کیونکہ اگر آپ انہیں معاف نہیں کریں گے تو آپ کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اداس اور پریشان رہیں گے۔ آپ بدلہ لینے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمام نیگیٹو چیزوں کا استعمال کریں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو بروقت معاف کر دیں جو آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ معافی کے جذبے کو اپنا کر آپ خود کو ہلکا اور اچھا محسوس کریں گے اور آپ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں گے۔ پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں صحیح راستے کھولتی ہے، اس لیے لوگوں کو معاف کرنے سے شروعات کریں۔ آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی برے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ زندگی کے کھیل کو کامیابی کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو کام کرتا ہے، اس میں کھیل کے اصولوں پر عمل کرنا شامل ہے، بجائے اس کے کہ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے۔ جدوجہد کے لیے آپ کا نظریہ اور یقین آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے کام کے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ اپنے مالک کو بھی بار بار مہربانی اور برکت کے پیغامات بھیجیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو سکون ملتا ہے بلکہ آپ اپنے آپ کو نقصان اور غصے سے بھی محفوظ پائیں گے۔ آتھر کا کہنا ہے کہ ہم جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور خیال ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ہماری زندگی میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کو ان میں اچھائیاں دیکھنا ہوں گی اور ان سے وہ سبق سیکھنا ہوں گے جن کے لیے انہوں نے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ جو ہم نہیں ہیں، ہم اس کی خواہش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مسلسل فضول کھا رہے ہیں، کسی لت میں مبتلا ہیں اور کمزور خیالات میں گم ہیں تو آپ اچھی صحت کی توقع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے اعمال، بخشش اور رحم سے نیکی کو اپنائیں اور صرف اچھی چیزوں کی سلیکشن کریں۔ یہ آپ کو بدلے میں نیکی کی صورت میں سب کچھ واپس دے گا۔ آتھر بتاتی ہے کہ وجدان ایک روحانی شعبہ ہے اور یہ کوئی وضاحت نہیں کرتا بلکہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہم کچھ مخصوص کرنے کا سوچتے ہیں اور ہمارا دماغ تمام دلائل کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، ہمارے پاس اب بھی وجدان ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ کرنا صحیح کام تھا اور یہ ہمیں اپنے مقصد کے قریب لاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کچھ کہتے ہیں اور آپ کو مل جاتا ہے۔ ہمیں ایک پرعزم کے ساتھ جو کچھ درکار ہے وہ مانگنا چاہیے۔ کیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کائنات کے پاس ایسے طریقے ہیں جن میں وہ آپ کو کام کرنے، سیکھنے اور کچھ خاص کرنے کے لیے رہنمائی کرے گی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے اگر آپ پازیٹیو خیالات اور احساسات کے ساتھ اپنے دماغ اور دل سے دنیا کو کچھ دیتے ہیں تو دنیا کا قانون آپ کے لیے کام کرے گا اور آپ کو خوش کرے گا۔ بھروسہ کریں کہ بہترین راستے آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں اور اچھا ہوگا۔ زندگی سے پیار کریں اور زندگی آپ سے پیار کرے گی۔ یعنی اگر آپ محبت دیں گے تو آپ کو پیار ملے گا۔ آپ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے ہی سنا ہوگا لیکن ان کے بارے میں کبھی زیادہ سوچا نہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار رہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے اور صرف اسے جینے کا ڈرامہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اسے تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ اپنے تمام مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ جواب آپ کے اندر موجود ہوگا اور کائنات کے ذریعے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کو ملنے والا جواب آپ کو اپنے مقصد کے حصول کی راہ پر گامزن کرے گا۔ آپ کو یقینی طور پر وہی ملے گا جو آپ کا ہے۔ اگر یہ آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ کی بہت کوششوں کے باوجود آپ سے جدا ہو جائے گا۔ یقینی طور پر کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو کوئی اور بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے تمام نظریات سے ملتا ہو۔ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں یا آپ سب سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کائنات سے اپنا ایک اسنیپ شاٹ موصول ہوا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ تصویر آپ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا پیچھا نہ کریں جن کا آپ کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔
اگر آپ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کو ناخوش کریں گے۔ آپ کی تخلیق کیا ہے اس پر توجہ دیں۔ کائنات سے کوئی نشانی یا پیغام مانگیں اور وہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ اگر آپ مذہبی شخص نہیں ہیں تو بہت سے مذہبی حوالوں سے اپنے آپ کو دور نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کھلا ذہن رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے مفید مشورے ملیں گے جو ممکنہ طور پر آپ کی اپنی خدائی تخلیق میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا مکمل اظہار خیال کبھی ضائع نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے پرکشش انتخاب کے ساتھ کہ یہ آپ کو تقریباً ایک عمل کی طرح لگنے لگتا ہے۔ وہ تمام طاقت کی طرح بھاپ ہو یا بجلی، اس میں کام کرنے کے لیے ایک غیر مزاحمت انجن یا ٹول ہونا ضروری ہے، اور انسان وہ انجن یا ٹول ہے جسے وہ شروع میں ہی استعمال کرنا سیکھ سکتا ہے۔ کتاب میں بتائے گئے ان تمام اصولوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوش ہونا شروع کریں۔ سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے۔ کتاب نے آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب صرف اپنی زندگی کا آغاز پازیٹیو انداز سے کریں، پھر آپ کے سامنے تمام راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ ہمیں زندگی کے بارے میں کتاب میں معلوم ہوا، ہم نے سیکھا کہ کس طرح کچھ اصولوں کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی کوئی جنگ نہیں ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو اداس نہ کریں۔ اپنی زندگی کو ایک کھیل سمجھیں اور اس کھیل کو کھیل کر ہر پہلو سے لطف اندوز ہوں۔ زندگی کو ایک کھیل کی طرح جینے کے لیے آپ کو کتاب میں بتائے گئے اصولوں کو استعمال کرنا ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں یقیناً فرق دیکھ سکیں گے۔ مجموعی طور پر کتاب شائع ہونے کے بعد سالوں میں زندگی کا کھیل نہیں بدلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب گیم چینجر ہے، اور پھر بھی اتنی درست ہے۔ توقع کریں کہ یہ آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین کر دے گی۔ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آپ یقیناً خود کو ہلکا محسوس کریں گے، اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہتر زندگی کے حصول کے لیے رہنمائی کی تلاش میں ہیں، تو یہ کتاب آپ کی بہت مدد کرے گی۔ یہ کتاب ہمیں ہماری زندگیوں میں صحیح ڈائریکشن اور خود اعتمادی کو بحال کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھنے اور جاننے کے بعد یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلیوں کے لیے کتاب میں بتائے گئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔